السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز نشر سینئر کالم نگار تجزیہ کار عدل اسناد صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، نئے چیف جسٹس آف پاکستان فائز اعظم قاضی صاحب کا آج پہلا ورکنگ ڈے تھا۔ انہوں نے کچھ نئی روایات ڈالی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیر، بڑی خوش آئند بات ہے، جناب جسٹس فائز اعظم قاضی صاحب نے آج اپنا کام کا آغاز کیا۔ کل انہوں نے صدر مملکت سے اپنے عہدے کا حلف لیا تھا، تو آج ان کا پہلا ورکنگ ڈے ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ جی، کچھ نئی روایت جن کی آپ نے کہا کہ کچھ نئی روایات انہوں نے ڈالی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے آتے ہی گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا۔ ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ آپ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ پر ہو، گارڈ آف آنر مطلب پورا پروٹوکول چاہیے، جب وہ آئیں تو پھر ہٹو بچو اور یہ سب کچھ پورا جہو جلال۔ جی، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں انہوں نے اس میں اضافہ کیا، اس میں کمی نہیں کی۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ اب دیکھیے، قاضی جو ہے وہ ایگزامپل بنا ہے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے گارڈ آف آنر نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی روایت یہ ہے، ہم اس پہ پھر بات کریں گے۔ دوسرا، انہوں نے ملازمین سے ایک مختصر سی میٹنگ کی ہے، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ میں سائل آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کسی خوشی سے نہیں آتے، وہ کسی مجبوری کے تحت آتے ہیں، انصاف لینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ پسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پچھاڑ کے گزرا ہوتا ہے، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ سپریم کورٹ تک آتے ہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، تو جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ خوشی سے نہیں آتے، وہ کسی مجبوری کے تحت آتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے ساتھ ایسا بہیو کرنا ہے جیسے ایک میزبان ایک مہمان کے ساتھ بہیو کرتا ہے۔ تو انہوں نے ملازمین کو یہ بتایا کہ آپ یہاں میزبان ہیں اور جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کے مہمان ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ مہمان کی کیسے عزت کرتے ہیں، اس کے کیسے بہیو کرتے ہیں، تو آپ نے ویسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، ویسے بہیو کرنا ہے جیسے آپ میزبان ہیں اور آنے والا مہمان ہے۔ یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں ایک نئی بات ہوگی۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے بلٹ پروف BMW لینے سے انکار کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بلٹ پروف BMW کا کیا مطلب ہے، وہ کتنے کی گاڑی بنتی ہے۔ انہوں نے وہ گاڑی لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں 1300 cc گاڑی میں استعمال کروں گا، وہ میرے استعمال میں رہے گی، اس پہ آیا جایا کروں گا۔ تو بلٹ پروف BMW لینے سے انکار کر دیا، 1300 cc گاڑی پہ آیا جایا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا کہ میرے ساتھ بڑی مختصر اور ضروری سیکیورٹی ہوگی۔ یہ جو غیر ضروری سیکیورٹی ہے، ہٹو بچو، آگے پیچھے گاڑیاں، یہ وہ، انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں ساتھ نہیں رکھوں گا۔ ہم لوگ کابل کے جو چیف جسٹس ہیں، افغانستان کے چیف جسٹس، ان کی ویڈیو اور تصویریں وائرل ہوئی تھیں کہ وہ اپنی رہائش گاہ سے وہاں کی جو کورٹ ہے سپریم کورٹ، وہاں جا رہے تھے۔ تو پیدل جا رہے ہیں وہ، ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے، وہ نہ آگے پیچھے کوئی گاڑیاں، وہ پیدل ہیں، خود پیدل ہیں۔ تو ویڈیو وائرل ہوئی جب، تو اس پہ بڑی بات ہوئی، مطلب بڑی خوش آئند بات تھی کہ یہ ہے جناب جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے۔ آپ افغانستان دیکھیے نا کہ مسلسل حالت جنگ میں رہا، 2 دہائیاں تو اب جنگ رہی ہے وہاں پہ جی، اور اس سے پہلے رشیا اور امریکہ کی جنگ، مطلب ایک لمبی وار ہے جو اس نے مطلب جھیلی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سب سے زیادہ خطرہ وہاں پہ ہے سیکیورٹی کا۔ وہاں کی جو موجودہ رجیم ہے اسے خطرہ ہے نا بھائی، ان کے جو اپوننٹ ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، ان سے خطرہ ہے، ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن وہاں کے چیف جسٹس جو ہے کتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم حق پر مبنی فیصلے دیتے ہیں، اس لیے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو یہ روایت جو تھی افغانستان سے چلتی ہوئی پاکستان میں آئی ہے، اور یہاں کے مروزی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ پیدل نکلیں اور گھومنا شروع کر دیں۔ تو یہاں 1300 cc گاڑی پہ آ جانا بہت بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے، یہ انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے۔ انہوں نے بلٹ پروف BMW لینے سے انکار کر دیا، 1300 cc گاڑی پہ آ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ انتہائی مختصر لیکن ضروری سیکیورٹی ہوگی۔ ضروری سے مطلب یہ کہ اب دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کے حالات کا آپ کو پتہ ہے، یہاں کے لوگ جیسے جذباتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، بلکہ بدتمیز ہیں جیسے وہ بھی پتہ ہے، یہاں دھڑا بندیوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہاں ضروری سیکیورٹی کا ہونا تو بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ تو انہوں نے کہا جو مختصر ہوگی لیکن ضروری جو سیکیورٹی ہوگی صرف وہ میرے ساتھ ہوگی۔ یہ جو ہوتا ہے نا لمبا پروٹوکول، آپ کے ساتھ 50 گاڑیاں جا رہی ہیں جناب، چیف جسٹس آف پاکستان جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ سیکیورٹی نہیں ہوگی، یہ میرے ساتھ پروٹوکول نہیں ہوگا، میرے ساتھ وہ ضروری سیکیورٹی ہوگی۔ جی
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ میں کتنا نکھار ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تیسرا، انہوں نے آج پہلا ان کا ورکنگ ڈے تھا اور انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے جو پارلیمنٹ سے منظور ہوا، جناب عمر عطا بندیال صاحب نے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے اس پہ اسٹے آرڈر دے رکھا تھا. تو جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نے وہاں بعد میں جو انہیں 2 بینچوں کا حصہ بنایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ جو ہے اس کے خلاف کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا یا اس کی فیور میں اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا، تب تک میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. بھائی ساری چیزیں تو اس سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا، یہ کیوں ضروری ہو گیا تھا؟ آپ نے غور کیا افتخار چوہدری صاحب سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان سابق، ان سے لے کر جسٹس ثاقب نثار اور پھر عمر عطا بندیال صاحب تک جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں، انہوں نے ایک جو اختیار تھا سموٹو ایکشن لینے کا، اس کا بے دریغ اور بکثرت استعمال کیا ہے. جہاں نہیں بنتا تھا وہاں بھی استعمال کیا، اور جہاں بنتا ہے وہ تو کرنا چاہیے نا، اس پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا ثوابدیدی اختیار ہے. اور دوسرا، آپ بینچ بناتے وقت اپنی پسند اور ناپسند، اور پھر اپنی نہیں، چلے چیف جسٹس کی پسند اور ناپسند، اس پہ کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ کم از کم مجھے تو نہیں ہے، کسی اور کو ہو تو ہو. لیکن یار آپ پارٹیز کی جو ایپلیکینٹ ہے، جو اپنی مرضی کا انصاف لینا چاہتا ہے، وہ آپ کو بتاتا تھا کہ فلاں فلاں جج کو شامل کر لیں. تو یہ جو اپنی مرضی کے بینچ بنانا، اپنی مرضی کے نہیں بلکہ پارٹی کی مرضی کے بینچ بنانا، پولیٹیکل پارٹیز کے یا جو آپ کے پاس کلائنٹ آیا اس کی مرضی کا بینچ بنانا، یہ ہوا ہے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں. تو جیسے ہی بینچ بنتا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں، فوری طور پر اس کا فیصلہ جو تھا وہ ذہن میں آ جاتا تھا کہ یہ فیصلہ ہونا ہے اس کورٹ کا، یہ جو ججز بیٹھے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دینا ہے. تو لوگ پہلے سے آگاہ ہوتے تھے، حکومت کو بھی پتا ہوتا تھا، اپوزیشن کو بھی پتا ہوتا تھا، اپنوں کو بھی پتا ہوتا تھا، بیگانوں کو بھی پتا ہوتا تھا. تو آج انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ جو کورٹ کی کارروائی ہے اس کو براہ راست نشر کیا جائے. آج ان کا پہلا ورکنگ ڈے تھا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اور انہوں نے حکم دیا کہ اس کو براہ راست نشر کیا جائے، تمام چینلز پر اسے دکھایا جائے جی. اور پی ٹی وی کو حکم دیا کہ آپ اس کو براہ راست نشر کریں اس کارروائی کو. اب تمام چینلز پہ لوگ اسے براہ راست دیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کس کا بیہیویئر کیا ہے، تمام ججز کیسے بیٹھتے ہیں، اور وکلاء جو ہوتے ہیں وہ عدالت میں کیسے پیش ہوتے ہیں، کیسے دلائل دیتے ہیں. اب لوگ خود نتیجہ حاصل کریں گے کہ جو وہ ججمنٹ دیتے ہیں، جو فیصلہ دیتے ہیں، کیا وہ حق پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے. ہر چند کے لوگ اتنی باریکیاں نہیں سمجھتے، لیکن جب وہ دونوں طرح کے دلائل سنیں گے، تمام پارٹیز کے وکلاء جو ہیں، کونسلز جو ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کریں گے، حکومت کا موقف آئے گا اٹارنی جنرل کے ذریعے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو سمجھنے میں سہولت ہوگی کہ جو ججمنٹ آئی ہے کسی دباؤ کے تحت آئی ہے یا میرٹ پہ آئی ہے. تو یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ اس کو سچ میں اسلام پیش کرنا چاہیے. آج پہلا ورکنگ ڈے اور 5 بڑے جو فیصلے کیے انہوں نے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. کہ سب سے پہلے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا، پھر انہوں نے اپنے ملازمین سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مہمانوں جیسا برتاؤ کرنا ہے، جو یہاں سائل آئیں گے بڑی عزت سے پیش آنا ان کے ساتھ، آپ یہاں میزبان ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں بلٹ پروف گاڑی نہیں لوں گا 1300 سی سی گاڑی میں. پھر انہوں نے سیکیورٹی، غیر ضروری جو سیکیورٹی ہے وہ ساتھ لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا انتہائی ضروری اور مختصر سیکیورٹی ہوگی. پھر یہ کہ جب وہ کورٹ میں آئے ہیں تو اسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ براہ راست آپ دکھائیں. تو یہ جو ساری چیزیں ملا کے ہیں یہ نئے پاکستان کی بنیاد ہیں. یہ ہے نیا پاکستان جس کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے پہلا قدم رکھ دیا. یہ پہلا قدم ہے، یہ آخری قدم نہیں ہے. اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے دیکھا دیکھی آپ دیکھیے گا دوسرے اداروں میں بھی تبدیلی آئے گی. اور کل جب حلفبرداری کی تقریب ہو رہی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان نے جب حلف لیا، بڑی خوش آئند بات تھی. وہاں چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھ کے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، انتہائی خوشی ہوئی کہ اب آپ کا چیف ایگزیکٹو تو وہاں بیٹھے تھے، مطلب ہمارے جو وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وہ بیٹھے تھے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے اور ہمارے آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی وہاں موجود تھے. تو یہ ایک انتہائی خوش آئند بات تھی کہ ادارے ایک پیج پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، ہم آپ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ لیں گے اس کے پوری طاقت کے ساتھ پوری قوم آپ کی
सीसा पलाई हुई दीवार की तरह आपके आगे पीछे खड़ी होगी जी। तो ये पैगाम गया कल के हलफबरदारी तकरीब से। अब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने जब ये फैसला लिया कि लोग इसको देखें कार्रवाई को, हम करते क्या है, बराह रास्त उन्होंने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है और हम सुबह से देख रहे हैं जब से वो बैठे हैं। तो समीर ये छोटी बात नहीं है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज देखिएगा सारे चैनल जो हैं इस पे बात करेंगे। ये जो 5 चीजें मैंने बयान की हैं वो हो सकता है 8-10 चीजें बयान करें और भी चीजें नोट करें, लेकिन मैंने इंतहाई इंपॉर्टेंट जो 5 चीजें थी वो नोट की हैं चीफ जस्टिस साहब के पहले वर्किंग डे में। तो बड़े तहम्मुल से वो सबको सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब मेरिट पे फैसले आएंगे। उमर अता बंदियाल साहब ने जुडिशरी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। आज ये समझ लें कि एक जस्टिस फाइज ईसा काजी पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी ये भी है कि उन्होंने इस तासर को भी जाहिर करना है कि अदलिया में 2 पार्टीज हैं। उमर अता बंदियाल साहब के दौर में 2 वाज़ेह ग्रुप थे, एक उमर अता बंदियाल साहब का और दूसरा फाइज ईसा काजी साहब का। और ये जो बिल है जिसपे आज कार्रवाई हो रही है, जिसपे आज समाअत हो रही है, बुनियादी तौर पर ये उसी वजह से बना था कि वहां 2 धड़े बन गए थे अदलिया में। तो अदलिया में धड़े बन जाना मतलब वहां भी हुकूमत और अपोजिशन बन जाना कि जनाब जो चीफ जस्टिस है वो अपने आप को हुकूमत समझे और डिक्टेटर समझा जाए और बाकी जो जजेस हैं उनको इग्नोर कर दिया, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो अपनी मनपसंद जजेस जो हैं उन्हें जो अहम तरीन फैसले हों, जो पॉलिटिकल फैसले हों, जिनका पूरी कौम हमारे फ्यूचर पर भी असरअंदाज होना हो, जिन्होंने उन फैसलों में आप सीनियर मोस्ट जजेस को नजरअंदाज कर दें क्योंकि सवाबदीदी इख्तियार आपका है। बेंच तश्कील देना, समाअत कौन सुनेगा, कौन समाअत करेगा इस केस की, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार था, अब तक है। मतलब वो जो अभी समाअत हो रही है ये हतमी उस पर फैसला नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस अतर मिनल्लाह उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह आज कहा है हेयरिंग के दरमियान जब वो मुकालमा कर रहे थे वो क्लास से, तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्लियामेंट ने हमें मजबूत किया है, पार्लियामेंट ने अदलिया को कमजोर नहीं किया और अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की। और दूसरी बात, वो चाहे तो हमसे इख्तियारात वापस ले सकती है। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से भी इख्तियार वापस ले ले कि आप समाअत नहीं कर सकते। तो ये पार्लियामान का इख्तियार है। अच्छा, मैं जमहूरियत का हामी नहीं हूं, लेकिन बाबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत राइज है, यहाँ जमहूरी निजाम है। आप लोगों के वोटों से मुंतखब होकर नुमाइंदे वहां भेजते हैं और नुमाइंदों ने फैसला करना होता है, वो आवाम के तर्जमान होते हैं। इस सिस्टम की बात हो रही है जो सिस्टम राइज है। मेरा पसंदीदा है या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन राय तो यही है ना, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, जमहूरियत है। तो जमहूरियत में जो फैसला पार्लियामेंट करते हैं वो अवाम का फैसला समझा जाता है कि इसे पूरी अवाम की ताईद हासिल है। तो अवाम ने एक फैसला दिया पार्लियामेंट के जरिए कि जज के पास इख्तियार ही नहीं होगा वो समाअत करे, या जज के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो सुमोटो एक्शन ले किसी मामले में, एम ही लेता रहे। इस पे भी मोस्ट सीनियर जो जजेस है वो फैसला ले कि इस पे सुमोटो होना चाहिए कि नहीं। ये किसी फर्दे वाहद का इख्तियार नहीं होना चाहिए, किसी फर्दे वाहद के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि इतना अहम नोयत का जो फैसला है उसे सुनेगा कौन। तो उसके लिए भी एक पैनल बनाया जाए जो ये फैसला करे, मेरिट पे फैसला किया जाए। तो ये चीजें जो थी ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के जेर समाअत हैं। उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाया है और 15 रुकनी बेंच जो है इसको सुन रहा है। उसमें एक पॉइंट बड़ा अहम था, गालिबन जस्टिस आयशा की तरफ से है, वो उन्होंने कहा कि अगर इस पे फैसला ही फुल कोर्ट दे देता है तो फिर अगर इसके खिलाफ कोई अपील आती है तो उसको फिर कौन सुनेगा। ये बहुत अहम नुक्ता था कि आपने पहले दिन ही फुल कोर्ट बना दिया है, तो अगर इसकी फेवर में या इसकी मुखालफत में जो भी फैसला आता है तो फैसले के खिलाफ या तो हुकूमत जाएगी अगर उनके खिलाफ आता है कि पार्लियामान के आपने वकार को मजरू किया है, पार्लियामान ने एक फैसला दिया तो आपने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, पार्लियामेंट को समझे ही नहीं। तो अगर हुकूमत उसमें जाती है तो रिव्यू कौन करेगा, भाई फुल कोर्ट आपने पहले तश्कील दे दिया। इसी तरह अगर वो लोग जिनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फैसला नहीं आता वो अपोजिशन समझ ले तो फिर उसको कौन सुनेगा, ये भी इंतहाई अहम नुकता था। तो ये जो चीजें थी अब अवाम में जो डिस्कस होंगी कि आज बराह रास्त समाअत की वजह से वो जो चीजें रिपोर्टर्स के जरिए हमारे सामने आती थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमरे में मौजूद होते थे तो वो हमें बताते थे कि अदालत में ये हुआ, फलां ने ये कहा। अब बराह रास्त लोग देख रहे हैं, पूरी कौम की निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस हाल पे लगी हैं जहां पाकिस्तान की अवाम की तकदीर के फैसले होते हैं।
تو انتہائی امپورٹنٹ بات ہے جی. میں سمجھتا ہوں میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی یہ ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ. بڑے خاندان سے مراد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ میں کسی امیر گھرانے کی بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مطلب ان کے جو دادا تھے جلال الدین وہ کابل کے کندھار کے وہ قاضی رہے, وہاں پہ وہ جیسے یہ یہاں جی جج رہے ہیں سپریم کورٹ میں ویسے وہاں پہ کندھار میں تھے. تو اس کے بعد ان کے دادا جو تھے وہی جب بلوچستان میں آئے تو وہاں کلات کے جو تو وزیر اعظم بنے, اور پھر ان کے والد صاحب جو تھے وہ قائد اعظم کے قاضی عیسیٰ صاحب ان کے والد گرامی وہ انتہائی قریبی ساتھی تھے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے, اور قیام پاکستان میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اگر وہ وہاں چاہتے تو بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا تھا, لیکن انہوں نے اپنا پورا زور لگایا, انہوں نے تمام قبائلیوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ ریاست پاکستان کا حصہ بنیں. اس میں انہوں نے بے پناہ دولت بھی خرچ کی پاکستان کی بنیادیں رکھنے میں. تو ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کا اس پاکستان کے بنانے میں اس کی بنیادوں میں خون شامل ہے, پسینہ نہیں, ان کا خون شامل ہے. تو جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے آج بطور چیف جسٹس آف پاکستان جب ذمہ داری سنبھالی ہے تو ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئی ہے سپریم کورٹ میں, اور وہ تبدیلیاں ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نہیں جنہیں اگنور کیا جا سکے. وہ تبدیلیاں ایسی ہیں جن پہ عمل کر کے آپ ایک بہترین معاشرے کی طرف قدم رکھ سکتے ہیں. اب قاضی تو وہی ہوتا ہے نا جو سب سے پہلے خود عمل کرے اور اس کے بعد دوسرے اداروں کو کہے. تو یہ انڈیکیشن ہے, انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا منصب جو ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا. تو جب چیف جسٹس آف پاکستان بلٹ پروف گاڑی نہیں لیتا BMW, وہ کہتا ہے میں نے 1300 cc میں جانا ہے, تو کوئی IG ہو کسی صوبے کا, وہ چیف سیکرٹری ہو, وہ سیکرٹری ہو, کوئی منسٹر ہو, اس سے کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی 1300 cc گاڑی پہ آ جائے؟ یہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں خربوں روپے کی اس ملک میں گھوم رہی ہیں, ایک ایک گاڑی 15 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. تو بابا یہ جو آپ 5 کروڑ سے لے کر 15 کروڑ روپے کی گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں, کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس قوم کے حال پر رحم کریں؟ وہ قوم جو 2 وقت کی روٹی کو ترس گئی ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, سانس لینے کے لیے صاف فضا نہیں ہے, وہ قوم جو بجلی کے بلوں سے بلبلا اٹھی ہے, وہ قوم جس کو بجلی کا بل ہے تو اسے بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں. تو ایسی قوم کے ساتھ یہ ظلم اب کتنی دیر اور چلے گا کہ اشرافیہ جو ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, ہماری جو بیوروکریسی ہے, ہماری جو افسر شاہی ہے, وہ ایسے اللہ ترلوں میں پڑ جائے کہ ان کے پاس BMW جیسی گاڑیاں ہوں بلٹ پروف, اور ان کے ہٹو بچوں کے لیے آگے اور پیچھے 50 گاڑیاں ہوں. آپ نے دیکھا تھا نا ان دنوں جب کمشنر لاہور جو ہیں وہ شیخو پورہ گئے ہیں چائے پینے کے لیے جی, تو ان کے ساتھ تقریباً 50 گاڑیوں کا قافلہ تھا. تو اب میرے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ جب میں پاکستان کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا شخص بغیر سیکیورٹی کے, ضروری سیکیورٹی کی بات انہوں نے کیا کہ انتہائی مختصر ہوگی, ضروری ہوگی, کہ میں جب ضروری سیکیورٹی کے ساتھ جاتا آتا ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو وہ جو ہٹو بچوں کا کلچر تھا, وہ جو VIP کلچر تھا, گارڈ آف آنر لینے کا, پروٹوکول لینے کا جو کلچر تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس کو دفن کرنے نکلے. ایک بڑے خاندان کا بندہ بڑے فیصلے کرے گا, اس سے چھوٹے فیصلے نہیں ہو سکتے. آج براہ راست عوام کو دیکھ رہے ہیں, ہماری توقعات اور بڑھ گئی ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ سے, اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں قاضی صاحب سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی قوم ہر معاملے میں چیف جسٹس کی طرف دیکھا کرے گی, اور امید کی جانی چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب فائز عیسیٰ قاضی پاکستان کی تاریخ میں بغیر ڈرے, بغیر جھجکے اور کسی جھکاؤ کے بغیر, کسی پارٹی کے ملان کے بغیر, وہ پاکستان کے بہتری کے لیے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کریں گے. ان کا تعلق کسی جماعت کو نوازنا نہیں ہوگا, کسی کو خوش کرنا نہیں ہوگا. تو یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے اگر ایسا کر دیا تو وہ ہمارے ہیرو ہوں گے. ورنہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے, جتنی بڑی توقعات ہوتی ہیں, نفرت بھی وہ اتنی لے کے جاتا ہے. تو اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس معیار پر جو انہوں نے آج قائم کیا, جو سٹینڈرڈ آج بنا دیا انہوں نے, اگر اس پر خود بھی عمل پیرا نہ رہے اور ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے لیے آتے ہیں, جیسے عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے PTI کے لیے آتے ہیں, اگر ان کے فیصلے نون لیگ کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے آنے شروع ہو گئے تو پھر
मेरी नज़रों से तो वो पहले दिन ही गिर जाएंगे, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की नज़रों में गिर जाएंगे, फिर उनकी कोई साख नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो मेरिट पर फैसले देते रहे, इस बात को सोचे बगैर वो फैसला दें कि पीटीआई ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस भेजा था, मैंने उसका बदला नहीं लेना, इंतकाम नहीं लेना, मैं तो जज हूं, मैंने तो इंसाफ देना है उनको। अगर मेरा दुश्मन भी मेरे पास चल के आ जाए, दुश्मन है भाई, उन्होंने जुल्म किया आपके साथ, आपकी बीवी के साथ जुल्म किया, आपने कल मैसेज दे दिया पूरी कौम को, पूरी दुनिया को कि ये मेरी वो बीवी है जिसके साथ आपने जुल्म किया था। आज जब मैं हलफ ले रहा हूं तो वो मेरे पहलू में खड़ी है, मेरे साथ खड़ी है वो हलफ लेने में। मैसेज चला गया, आपने जो देना था वो मैसेज आ गया हमारे पास, सब लोगों के पास चला गया। वो दीवार के साथ मेरे साथ खड़ी है, वो एक चट्टान के साथ मेरे साथ खड़ी है, चट्टान की तरह। तो मैसेज आ गया, पूरी दुनिया को मैसेज चला गया। लेकिन अब अगर आपने किसी एक शब्द में अपना झुकाओ, आपका पलड़ा झुक गया, जो मरियम बीबी कहती है ना कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर नजर आने चाहिए, तो बराबर का मतलब ये नहीं है कि आप नून लीग के तरफ झुक जाए, आपके पलड़े बराबर नजर आने चाहिए। पता चले कि इमरान खान के लिए भी वही तराजू का पलड़ा है और नवाज शरीफ के लिए भी वही तराजू का पलड़ा है, आसिफ अली जरदारी के लिए भी वही है, और पाकिस्तान के एक आम से मुझ जैसे आमी के लिए तराजू का पलड़ा एक हो गया है। यहां अगर मैं साइल बन के जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में, तो जो प्रोटोकॉल आसिफ अली जरदारी को मिलता है, जो उन्होंने कहा कि आपके पास आने वाला, ये भी एक जुमला कह देते कि हर साइल जो है, उन्होंने साइल कहा, हर साइल कह देते तो मुझे और भी ज्यादा तस्कीन मिलती। आसिफ अली जरदारी भी साइल है तो मैं भी तो साइल हूं ना जी। हर साइल को एक जैसा प्रोटोकॉल दे, ये कह देते तो वो और ज्यादा मजेदार बात होती। बाहर क्या, ये जो उन्होंने नई रवायात रखी हैं, जिनमें से सिर्फ 5 का मैंने जिक्र किया है, ये पाकिस्तान की तारीख बदलने वाली हैं और इनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत है। मुझे उम्मीद है कि फाइज ईसा काजी साहब की सरबराही में, मतलब सरबराही सुप्रीम कोर्ट के वो सरबराही, तो उनकी सरबराही में पाकिस्तान जो है वो एक नई तारीख रकम करेगा, पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। जिस तरह से हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हैं, उसी तरह आज हमारी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता होगी। मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और हमें मायूस नहीं करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।